گھر میں آئیں، بزنس کا، معاملات کا جو بھی سٹریس، جو بھی آپ کے اوپر ٹینشن ہے وہ دروازے کے باہر چھوڑ دیں. گھر میں آئیں خندہ پیشانی کے ساتھ، سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں. بچوں کی روح خوش ہو جائے، بیوی کا دل خوش ہو جائے، میرا سر کا تاج آیا ہے، میری محبتوں کی معراج آیا ہے. بچوں کا دل خوش ہو جائے، ہمارے ابو آئے ہیں، اب ہمارا انصاف کریں گے. جی بڑی بہن نے میری پینسل توڑ دی، چھوٹے بھائی نے میرا کھلونا توڑ دیا، میں ابو سے شکایت کروں گا، ابو ہمارا انصاف کریں گے. پھر ابو چھوٹی سی عدالت لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ گلے ملاتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر ہرجانہ بھرتے ہیں اور ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں. جب ہم نے اپنے بچوں کا ایسا مزاج نہیں بنایا کہ بچپن سے وہ سوری کرنے والے بنے، معافی مانگنے والے بنے، گلے ملنے والے بنے، یہی بچے پھر جب بڑے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں. جب کسان اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہوئے دیکھتا ہے اور فیکٹری کا مالک اپنے پروڈکٹ کے ڈھیر کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. ارباب انتظام، ارباب مدارس جب اپنے طلبہ کو پڑھتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی روح خوش ہوتی ہے، اور یہ اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے ہیں. آج کا دن یقیناً اس ادارے کے حق میں اور جامعہ کے حق میں، والدین کے حق میں، فارغ ہونے والے طلبہ عزیز کے حق میں بہت ہی سنہرا دن ہے اور ایک تاریخی دن ہے. یہ یادگار نہ جانے زندگی کے کیسے کیسے لمحات میں یاد آیا کریں گی. اللہ رب العزت سے دل سے دعا ہے جو بچے فارغ التحصیل ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو مشغول سمجھیں. مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آج یہ بظاہر رسمی طور پر فارغ ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فارغ نہیں ہو رہے بلکہ مشغول ہو رہے ہیں، مصروف ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آج کے بعد اب ان کی نیند اپنی نیند نہیں ہوگی، ان کی نیند امت کے حق میں قربان ہوگی، ان کی صلاحیتیں امت کے حق میں لگیں گی، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا امت کے لیے وقف ہوگا. اور امت کے افراد ادارے کی چہار دیواری کے باہر بڑی آس لگائے ان طلبہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے پیارے طلبہ عزیز، آج آپ یہاں سے فارغ ہوں اور جب ادارے سے باہر نکلیں ایک نظر محبت بھری اپنے ادارے پر ڈالیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس چہار دیواری میں اللہ پاک نے آپ کو گھڑا، اس چہار دیواری کے اندر اللہ پاک نے آپ کو سنوارا، آپ کی تربیت فرمائی، آپ کے اساتذہ نے آپ کے پیچھے رات دن محنت کی، خون جگر آپ کو پلا کر سینچا اور تیار کیا. اب امت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگرچہ آج آپ کی جیب تلاش کی جائے تو اس میں شاید پھوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی، کلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کے امین ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے امین ہیں، امین بن کر آپ جا رہے ہیں. اس لیے اتنی بڑی دولت اپنے سینے میں رکھ کر جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے، اس کو لے کر گناہوں کے بازار میں گھومتے مت پھرنا، خرافات کے بازار میں گھومتے مت پھرنا، رسم و رواج کے مجموعوں کو زینت بخشتے مت پھرنا، بلکہ اپنا ایک جہان الگ سے بنائیں اور اپنی ایک پہچان الگ سے بنائیں. اپنا تعلق اخلاص کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کریں. جیسے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نے درس بخاری جو آخری کلام کیا اور درس بخاری کا جو آخری درس دے کر امت کو محظوظ کیا اور طلبہ کو مستفیض کیا، اس میں بہت کچھ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی تھی، اور اس میں آخر میں اسی بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں. اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. سارے کے سارے اعمال بے جان ہوتے ہیں، سارے کے سارے اعمال بے جان ہوتے ہیں. جب اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تب اس کے اندر اللہ پاک روح ڈالتے. جیسے کوئی شیر کی تصویر کو دیکھے، کوئی شیر سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں روح والا شیر آ جائے، زندہ جاوید شیر آ جائے تو مجموعے میں شاید ایک بھی یہاں بیٹھا ہوا نظر نہ آئے. اور اگر بے روح بے جان شیر کی تصویریں اگر سارے کے سارے ان چلمنوں پہ چسپا کر دی جائیں تو سارے بچے بھی دیکھیں گے، بوڑھے بھی دیکھیں گے، جوان بھی دیکھیں گے، لیکن ڈرے گا کوئی نہیں. تو جس طرح سے شیر کی تصویر میں اگر جان ڈالی جائے، یا یوں کہیے کہ حقیقی جاندار شیر کو لا کے کھڑا کر دیا جائے تو شاید کوئی بھی مجمع میں بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، سارے کے سارے بھاگتے ہوئے نظر آئیں. اسی طرح جن اعمال میں اخلاص کی روح نہیں ہوتی وہ بے جان ہوتے ہیں. اور جب ان کے اندر اخلاص کی روح پڑتی ہے اللہ پاک ان کو وزنی بناتے ہیں
ان کو مقبول بناتے ہیں اور ان کو جاندار اور شاندار بناتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں، کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو، مخلوق کو دکھاوے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کریں۔ آج آپ یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، کسی نے 7 سال کا عرصہ یہاں گزارا، کسی نے 8 سال کا گزارا، کسی نے 10 سال کا وقفہ گزارا۔ یہ حیات مستعار کے 10 سال 7 سال 8 سال یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، یہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ اب آپ اتنا قیمتی وقت اپنے ادارے میں خرچ کر کے اور اپنے اساتذہ کرام سے علم الہی اور علم نبوت سیکھ کر بغیر نور نبوت کے اور بغیر نور الہی کے ایسے ہی گھومتے پھریں، بغیر اخلاص کے گھومتے پھریں، بلکہ آپ یہ سوچتے پھریں کہ ہمیں کس جاب پہ لگنا ہے، کس شوق پہ کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھنا یہ اس علم کی توہین ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو رشیا بھیجے، یوکرین بھیجے، کسی اور ملک میں بھیجے اور وہاں جا کے ڈاکٹر بنائے اور لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کرے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ بچہ واپس آئے، پھر کوئی دوست اس سے پوچھے وہ کیا ارادہ ہے، کہ ابھی تک کچھ پلان نہیں کیا، سوچ رہا ہوں کوئی گیریج کھول دوں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوچ رہا ہوں کوئی گیریج کھولوں، گاڑی کے ریپیئرنگ کا کوئی گیریج کھولوں، تو در حقیقت یہ اپنے فن کا بھی باغی ہے، اپنے وطن کا بھی باغی ہے، اور اپنے ماں باپ کے خرچ کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ نے جس فن کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس بچے کو اتنی دور بھیجا اور اتنا سرمایہ اس پر خرچ کیا، تو ماں باپ نے تو اس کو اس لیے تیار کیا تھا تاکہ وطن میں یہ جگہ بنائے، تاکہ اصحاب وطن کی یہ خدمت کرے، امت کی خدمت کرے، ٹوٹے ہوئے دکھی دلوں کو یہ جو ہے جلا پہنچائے، ان کو راحت پہنچائے، ان کی خدمت کرے، روتے ہوئے کے آنسوؤں کو یہ پوچھے اور ان کے درد اور غم کو دور کرے، اس کو کافور کرے، ان کو خوشیاں فراہم کرے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن محنت اور کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ نے تو بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ اس بچے کو ڈاکٹر بنایا تھا، لیکن افسوس کہ یہ بجائے ڈاکٹری لائن سے خدمت کرنے کے، انسانوں کی خدمت کرنے کے، یہ تو گیریج کھولنے کی فکر کر رہا ہے۔ اسی طرح عالم باللہ بننے کے بعد، حافظ قرآن بننے کے بعد، قاری قرآن بننے کے بعد، پھر اگر کسی ہوٹل پر بیٹھے، پھر کسی کارخانے کو سنبھالے، پھر کسی دکان پہ کھڑا ہو، تو اس کام کے کرنے کے لیے عالم بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کر لیتا تو بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ پھر اتنی ساری محنتیں کرنے کے بعد پھر یہ دکان پر بیٹھ رہا ہے، پھر یہ ہوٹل کے گلے پہ کھڑا ہے، اور پھر یہ گدھا مزدوری کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے اس دین کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی توہین ہے۔ یاد رکھیں، آپ سے یہ فارغ ہونے والے بچوں سے آج مخاطب ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار، آپ سے زیادہ مالداروں کی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہے۔ اللہ پاک نے علم الہی اور علم نبوت کے حفاظت کے لیے ان خوبصورت بچوں کا انتخاب نہیں کیا، ان مالداروں کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا، ان ذہین بچوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ جب آپ اللہ کے منتخب ہیں، آپ اللہ کے مجتبی ہیں، آپ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، پسندیدہ ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی شان میں کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ دوسرے کچھ فیصلے کر کے کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، شروع میں کچھ آزمائشیں آئیں گی، شروع میں کچھ مالی تکلیفیں آئیں گی، اور وہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارا بندہ کچا ہے یا پکا ہے، یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا یہ ہمت پست کر کے اور ہار کے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ لیکن جب آپ استقامت کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم آپ کے اوپر برسے گی، اور فتوحات کے ایسے دروازے کھلیں گے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں ایک دعا اپنے لیے کیا کرتا ہوں، ایک دعا میں اپنے لیے کیا کرتا ہوں، آپ بھی اس دعا کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سیکھ لیں اور اللہ سے مانگیں۔ پیارے اللہ، مجھے دنیا کی نعمتیں بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے، مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے، دنیا والے میری دنیا کو دیکھیں تو دین پر آ جائیں، دنیا والے میری دنیا کو دیکھیں تو دین پر آ جائیں۔ گاڑی ہو، گھوڑا ہو، بنگلہ ہو، نعمتیں ہوں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک نعمتوں پہ ڈوبے ہوں، تو دنیا والے ہماری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں کہ واہ سبحان اللہ، دیکھو اللہ پاک نے ان کو کیسا نوازا ہے، دین پر عمل کر رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کی دنیا کو بھی جنت بنا دیا، اور جنت تو ہے ہی ان کی۔ ہمیں بھی دیندار بننا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے،
تاکہ اللہ پاک دین اور دنیا کی دونوں نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ تو پیارے اللہ، دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں ایسی عطا فرمائیے کہ دنیا والے ہماری دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ ایک مرتبہ اس عاجز کا میرج کے علاقے میں ساؤتھ انڈیا کی طرف جانا ہوا۔ وہاں ایک انڈسٹریل آدمی تھے، انہوں نے کہا حضرت میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو سناؤں؟ میں نے کہا سنائیے۔ کہ یہ دولت بھی عجیب بات ہے، اگر یہ دولت اپنے پاس ہو تو جھوٹی بات بھی لوگ سچی سمجھ کے دھیان سے سنتے ہیں، اور اگر دولت نہ ہو، کنگال ہو آدمی، تو سچی بات بھی اس کے لوگوں کو جھوٹی لگتی ہے۔ اس دولت سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات تذکرتاً اپنی اہلیہ کے سامنے ذکر کی کہ اس سفر میں ایک شخص نے اس طرح اپنے تجربے کی بات سنائی اور بات میں وزن ہے۔ کہا کہ ایک بات میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ میں کہا وہ کیا؟ کہا امیر کی عورت اگر پیتل بھی پہنے گی تو سونا لگتا ہے، اور غریب کی عورت اگر سونا پہنے گا وہ بھی پیتل معلوم ہوتا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ سے ہم اسباب کی دنیا میں یہ چیز بھی مانگیں۔ پیارے اللہ، دین کی بات میں جن چیزوں سے اثر پیدا ہوتا ہے، پیارے اللہ اسباب کی دنیا میں اللہ پاک مجھے وہ حیثیت عطا فرمائی، وہ حیثیت عطا فرمائی۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، امت آپ کا انتظار شدت سے کر رہی ہے۔ آپ امت کے درمیان جائیں اور کمر کس کے دین کی خدمت کریں، محبتوں کے ساتھ کریں۔ جس بستی میں جائیں اس محبت میں محبتیں بکھیریں۔ ایسا نہ کریں کہ گاؤں کے جو چند امیر ہیں ان کے ساتھ آپ دوستی کریں اور غریبوں کی طرف توجہ نہ کریں، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ آپ تمام سے ایسی محبت کا تعلق قائم کریں، ہر شخص یہ سوچے کہ امام صاحب کو، استاد صاحب کو، قاری صاحب کو مجھ سے جتنی محبت ہے کسی اور سے نہیں، ایسا تعلق قائم کریں۔ اور اگر بستی کے چند سر بھاری لوگوں سے آپ دوستی قائم کر لیں تو یاد رکھنا آپ بستی میں ایک جماعت بن جائیں گے، بستی کے اندر آپ ایک فرقہ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے یہ فلاں فلاں سے تعلق رکھتے ہی انہی کی ذہنیت کے ہیں، تو ان کے جو دوست ہیں وہ تو آپ سے محبت کریں گے، لیکن ان کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے بھی دشمن ہو جائیں گے کہ آپ ان کے آدمی ہیں۔ تو آپ دونوں ہاتھ برابر رکھیں، سب کا مسکرا کر استقبال کریں، سب کے ساتھ محبتوں کا برتاؤ کریں، کسی کو یہ کسی کے فرشتوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے۔ نیز کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کریں اور کسی کو کھلا کے اس کو اپنے قریب کریں، اور در حقیقت اپنے قریب نہیں کرنا بلکہ اس طریقے سے دین کے قریب کرنا ہے۔ مثلا کوئی امیر آدمی ہے، اسے کہے کہ یار تم تو بڑے بخیل ہو گئے، ایک پیالی چائے بھی نہیں پلاتے۔ ارے حضرت کیا بات کہہ دی آپ نے، چلیے نا ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت کریں۔ اب آپ اس کے ہاں گئے، آپ نے چند حدیث کی جملے سنائے، چند نصیحتیں کی اور دعا کر کے چلے آئے۔ اب وہ ساری دنیا سے کہتے پھرے گا حضرت امام صاحب کو، حضرت قاری صاحب کو مجھ سے اتنی محبت ہے، منہ سے مانگ کے چائے پی کے جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ ایک نوجوان بچہ ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، آپ اس کو بلائیں، پیارے کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو آج کل، آؤ میرے ساتھ چائے پئیں گے ساتھ میں۔ اب آپ نے اس کو چائے پلائی، قلم کا کوئی ہدیہ پیش کیا، عطر کی کوئی شیشی پیش کی، کوئی ڈائری دی، چھوٹا موٹا کوئی ہدیہ دیا، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے شاباشی دی اور کہا پیارے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں جس نیک کام میں آپ لگے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے۔ چند دعائیں دے کے آپ نے رخصت کر دیا۔ اب وہ آپ کا اس چھوٹے سے ہدیے اور چھوٹے سے اکرام میں غلام بے دام بن گیا۔ جہاں راستے میں دیکھے گا بائک کھڑا کرے گا، حضرت بیٹھیے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ جہاں ملے گا سلام کر کے آگے بڑھے گا، جہاں ملے گا بریک کر کے آگے بڑھے گا۔ آپ نے اس کے دل کو خرید لیا اور ساری دنیا سے کہتا پھرے گا حضرت قاری صاحب کو، محتم صاحب کو، امام صاحب کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ مجھے بلا کے گھر میں چائے پلاتے ہیں۔ حالانکہ دھوکہ پہلا بھی کھایا ہوا ہے اور دھوکہ یہ بھی کھایا ہوا ہے، نہ اس امیر سے محبت ہے نہ اس آوارہ گرد سے محبت ہے۔ در حقیقت ان دونوں سے اس طرح کا تعلق قائم کر کے ان دونوں کو اللہ سے ملانا ہے۔ تو کام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کسی کا کھا کے اس کو قریب کرو اور کسی کو کھلا کے اس کو قریب کرو، اور اپنے قریب نہیں کرنا بلکہ اللہ اس کے رسول کے قریب کرنا ہے۔ عوام میں اس طرح سے کام کریں۔ نیز اگر آپ کو یہ پتہ چلے میں جس بستی میں خدمت کر رہا ہوں، چاہے وہ امامت کے لائن سے ہو، چاہے وہ خطابت کے لائن سے ہو، چاہے بچوں کے پڑھانے کے لائن سے ہو، اور آپ کو یہ احساس ہوا
کہ ایک دو آدمی مجھ سے ذرا کھینچے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، تو آپ ان کو بلائیں، ان کا اکرام کریں، اور پھر کہیں دیکھو میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں جی، میں بھی خطا کا پتلا ہوں، اگر میری ذات سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے واسطے بتا دیجئے، مجھے کچھ تو ہوتا نہیں، مجھے کوئی الہام تو ہوتا نہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے بتائیے، میرے اندر کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو میں اس کی اصلاح کروں گا۔ ہو سکتا ہے یا تو ان کا دل صاف ہو جائے، یا پھر وہ ہمت کر کے کہیں کہ دیکھو آپ کی فلاں ادا ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا فلاں بات آپ کی اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح سے معاملے کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کی صفائی پیش کرنے کے باوجود لوگ آپ کی مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے محبت بھرا سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ ملک خدا تنگ نیست پائے مارا لنگ نیست، اللہ کی سرزمین تنگ نہیں ہے اور ہمارا پیر لنگڑا نہیں۔ ان کو اور امام بہت مل جائیں گے، ان کو اور خطیب بہت مل جائیں گے، اور ہمیں اور مسجدیں بہت مل جائیں گی، لیکن مخالفتوں کو بڑھانا، اپنے اعداء کو بڑھانا، اس کے ذریعے سے بستی دو پھاڑ ہو جائے گی۔ تو ہم بستی کو دو پھاڑ نہ کریں بلکہ خود ہی کنارہ کر لیں۔ اسی طرح آپ کسی ادارے کے اندر اگر خدمت کرنے کے لیے وابستہ ہو رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ جتنا کام آپ کے ذمے لگایا ہے آپ اس سے بڑھ کر کریں، یہ سوچیں کہ جتنا کام میرے ذمے لگایا ہے اس کے لیے تو مجھے حق الخدمت مل رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ اور بھی تو کرنا چاہیے، مجھے کچھ اور بھی تو کرنا چاہیے۔ تو طلبہ کی تربیت کریں، طلبہ کو راتوں کو جا کے دیکھیں طلبہ کس طرح سے سو رہے ہیں۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہردوئی کے اندر محی السنہ، راتوں کو اٹھ کر ٹھنڈی کی راتوں میں بچوں کے کمروں میں جاتے، کسی کا لحاف نیچے گرا ہوا ہوتا، کسی کا کپڑا اترا ہوا ہوتا، بسم اللہ کر کے اس کو ڈال دیتے، اچھی طرح ڈھانپ دیتے، اور فرماتے یہ کام ان کے ماں باپ کا تھا، لیکن کب؟ جب کہ یہ ان کے پاس ہوتے تھے، اب جب کہ انہوں نے ہماری تربیت میں دیا ہے، اب یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ ہم ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ اور جب بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، جو یو پی کی چلے کی ٹھنڈی مشہور ہے، 40 دن بہت زیادہ مائنس رہتا ہے، ٹھنڈی رہتی ہے، اس زمانے میں حضرت خادم سے کہتے تھے ناظم صاحب ٹھنڈی بہت ہو رہی ہے، جو غیر مکلف بچے ہیں ان کو تیمم کروا کے فجر کی نماز پڑھوائی جائے، ان سے وضو نہ کروایا جائے، ان سے تیمم کروایا جائے تاکہ وہ سیکھ بھی لیں اور ان کی جانوں کی حفاظت بھی ہو۔ یہ محی السنہ ہی ایسا کر سکتا ہے، ایک مشفق شخص ہی ایسا کر سکتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ صلاحیت ان کو کوٹ کوٹ کے عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر کیوں اللہ پاک ان کو قبولیت نہ عطا فرمائے؟ پھر کیوں اللہ پاک ان کو مقبولیت و محبوبیت عطا نہ فرمائے؟ نیز میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ہردوئی کے اندر کہ حضرت صحن کے اندر چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کچھ خدام بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت کچھ ملفوظات فرما رہے ہیں، اور بچے قریب میں کھیل رہے ہیں اور شور بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بچے وہ گیند کھیل رہے تھے تو گیند حضرت کی چارپائی کے پاس آ کے گری، لیکن حضرت نے اوف نہیں کہا، کیسے کھیل رہے ہو؟ آج کل تو اداروں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ آ گئی ہے کہ اداروں کے اندر بچوں کو ادب کے نام پر بزدل بنایا جا رہا ہے۔ جہاں ذرا سا بچوں نے کچھ بول دیا، سامنے بولتا ہے نیچے دیکھ، اب یہ بچہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ جب اسی ماحول کے اندر چند سال اس کے گزرتے ہیں، پھر اتنا بزدل ہو جاتا ہے، ٹرین کے اندر سفر کرتا ہے، ٹی ٹی اونچی آواز سے بات کرے، اس کا ٹکٹ معلوم کرے تو یہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے اس کے سامنے، پولیس تو بہت دور کی بات ہے۔ نہیں، ہم اپنے بچوں کو احقاق حق کے لیے جری بنائیں، ہم اپنے بچوں کو شجاع بنائیں، ہم اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، حق بات کہنے کے لیے حق انداز سکھائیں، اور ان کے اندر سے بزدلی کو دور کریں، ان کے اندر سے کمزوری کو دور کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کی بہترین تربیت کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کی طبیعت میں کیسی سختی رکھی تھی، کتنا اللہ پاک نے ان کو جلال عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، فوراً ایک دیہاتی بدو کھڑا ہوا، یا امیر المومنین لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہ بات مانیں گے۔ محبوب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں بات سنو گے اور کیوں نہیں مانو گے؟ کہ سب کو آپ نے چادر مال غنیمت سے جو چادر آئی تھی سب کو ایک ایک دی اور آپ دو پہن کے کھڑے ہیں، یہ کس وجہ سے آپ نے یہ تخصص اپنایا، کس وجہ سے آپ نے یہ امتیاز اپنایا، کون سی بات کی وجہ سے آپ کو یہ حق ملا ہے کہ آپ دو چادریں پہنیں؟
مال غنیمت کی؟ فوراً عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا جواب یہ دیں گے، بیٹا کھڑے اور جواب دو۔ کہا ابا کے پاس بھی ایک ہی ہے، لیکن ابا نے چادر دھونے کے لیے اپنے استعمال کرنے کے لیے رکھی تھی، اور جو غنیمت کی چادر تھی اس کو پہنا، اور دوسری مجھ سے لے کر آئے، دوسری مجھ سے عاریتاً لے کر آئے، لہٰذا یہ دو جو چادر نظر آ رہی ہیں یہ دونوں ان کی ملکیت نہیں ہے، ایک میری ہے۔ کہ الان نسمع و نطیع، اب آپ کی بات بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ حالانکہ طبیعت میں اتنی سختی تھی، وہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، بہت کچھ کہہ سکتے تھے، وہ دھمکا سکتے تھے، ان کو حق تھا، وہ اس مقام پر تھے، لیکن نہیں، وہ ہم جیسے کمزوروں کو اور ہم جیسے کام کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر کے گئے۔ ہم اپنے طلبہ عزیز کی دلوں سے بزدلی نکالیں، ان کو حق بات کہنے کا موقع دیں، اگر ان کی طبیعت کے اندر کوئی شکوہ شکایت ہے ان کو بھی کہنے کا احسن طریقہ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے جو بات کہی یقیناً یہ بات قابل توجہ ہے، ہم اس پہ توجہ دیں گے، لیکن تمہارے جو کہنے کا انداز تھا یہ شاکیانہ تھا، یہ کافرانہ تھا، یہ معاندانہ تھا، آپ ذرا اس کی اصلاح کریں۔ آپ نے دفتر میں آ کے، دفتر اہتمام میں آ کے شکایت کی، اور جو بات آپ نے کہی یقیناً یہ ضرورت کی چیز ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی، ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے متوجہ کیا، لیکن یہ جو بات کہنے کا آپ نے انداز اپنایا، یہ جو گفتگو کرنے کا طریقہ اپنایا، یہ طریقہ معاندانہ ہے، اس میں ادب نہیں تھا، اس میں سلیقہ نہیں تھا، لہٰذا اس کمی کی اصلاح کر لیں اپنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ان کو اس بات کا موقع فراہم کریں کہ وہ اپنی دل کی بات کو اپنی زبان سے ہمارے سامنے کہہ سکیں۔ اگر ہم ان کو اتنا دبائیں گے کہ وہ بات کہہ نہ سکیں، تو پھر پیچھے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا رہے گا، اور پتہ دب چلے گا جب ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوگا۔ اور یہ تو ارباب انتظام سے مخاطب ہو کر، یہ اساتذہ اور طلبہ سے مخاطب ہو کر یہ عاجز بات نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ تمام حضرات اس بات کو سمجھیں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے کھل کے بات کہہ سکیں، آپ کی بہویں گھر میں کھل کر بات کہہ سکیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آپ کی بچی کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، گھر میں 2 یا 3 بہویں ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن آپ نے رعب اتنا قائم کر رکھا ہے گھر میں، مجال ہے کہ کوئی بول سکے۔ اب وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بچی فرار ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت دن سے واقف تھے اس کا معاملہ۔ ارے بہت دن سے واقف تھے تو پہلے سے کیوں نہیں کہا؟ تم نے نہیں کہا، اس وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا۔ تو گھر کے ذمہ داران بھی اپنا معاملہ سخت بھی رکھیں، نرم بھی رکھیں، اور بچوں کو اس بات کی فریڈم دیں، آزادی دیں کہ پیارے بچوں، جب بھی کوئی کمی آپ دیکھیں، گھر کے اندر کوئی نقص دیکھیں، کوئی انتظام میں کمی دیکھیں، یا کسی بات میں بے تکلف بیٹا ہم سے کہیں، ہم آپ کے ذمہ دار ہیں، ہم آپ کے کفیل ہیں، اللہ پاک نے ہمیں آپ کا ماں باپ بنایا ہے، آپ بے تکلف ہم سے کہیں، جو کچھ کہیں گے آپ، ہم اس کے مطابق معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے گھر کا ماحول بنائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نے کئی مرتبہ شوہروں نے گھر کے اندر اتنا بھاری بھرکم ماحول بنایا ہوتا ہے، نہ بیوی کچھ بول سکتی ہے، نہ بچے کچھ بول سکتے ہیں، نہ بہویں کچھ بول سکتی۔ یہ تو ظالمانہ جو ہے طرز زندگی ہے، ظالمانہ طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں آپ آئیں خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت یہ تھی کہ محبوب جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے۔ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مرتبہ محبوب داخل ہوئے، باہر دعوت کا کام چل رہا تھا، کسی نے مس بیہیو کیا، کسی نے جو ہے برا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے محبوب کے حساس دل پر اس کا اثر ہوا، تو چہرہ اترا ہوا تھا، دل کبیدہ تھا۔ گھر میں داخل ہوئے، جیسے گھر میں داخل ہوئے سلام کر کے حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ فرمایا، ارے آج گھر میں آپ کیسے آ رہے ہیں؟ یہ طریقہ تو آپ کا گھر میں آنے کا نہیں ہے۔ تو محبوب کو احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے کچھ رانگ ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، فوراً یو ٹرن لیا اور پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہاں اب ہوئی نا کوئی بات، معلوم خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، جی یہ محبوب کا طریقہ ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے، ہم کمانڈر بن کے گھر میں آتے ہیں، جس آدمی کا روب کسی پہ نہیں چلتا وہ کمزور بیوی پہ چلاتا ہے، کمزور بچوں پہ چلاتا ہے۔ نہیں، گھر میں آئیں، بزنس کا، معاملات کا جو بھی سٹریس، جو بھی آپ کے اوپر ٹینشن ہے،
وہ دروازے کے باہر چھوڑ دیں، گھر میں آئیں خندہ پیشانی کے ساتھ، سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، بچوں کی روح خوش ہو جائے، بیوی کا دل خوش ہو جائے، میرا سر کا تاج آیا ہے، میری محبتوں کی معراج آیا ہے، بچوں کا دل خوش ہو جائے، ہمارے ابو آئے ہیں، اب ہمارا انصاف کریں گے، جی بڑی بہن نے میری پینسل توڑ دی، چھوٹے بھائی نے میرا کھلونا توڑ دیا، میں ابو سے شکایت کروں گا، ابو ہمارا انصاف کریں گے، پھر ابو چھوٹی سی عدالت لگا کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ گلے ملاتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر ہرجانہ بھرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے بچوں کا ایسا مزاج نہیں بنایا کہ بچپن سے وہ سوری کرنے والے بنے، معافی مانگنے والے بنے، گلے ملنے والے بنے، یہی بچے پھر جب بڑے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں